آئیے اصل آزادی کا مفہوم دل میں بٹھائیں کہ ساری دنیا کی غلامی سے نکل کر ایک مالک اور مولا کی غلامی کرنا، یہ آزادی کا اصل نام ہے۔ اور جب بندہ اس طرح اللہ کی عبادت کی طرف آتا ہے، پھر اللہ اس بندے کی نسبت اپنے ساتھ جوڑتا ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، اس کی شان، اس کا مقام بہت اعلیٰ ہے نا۔ کعبہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ۔ بیت اللہ کیا معنی؟ اس گھر کی نسبت کس کی طرف ہے؟ بڑی عزت والا ہے۔ جو مومن موحد بن جاتا ہے پھر وہ کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کو عبدیت کا کتنا اعلیٰ مقام ملتا ہے۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں۔ مولا فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی کس کو؟ اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ اگر آپ کو توحید سمجھ آ گئی تو آپ اللہ کے بندے بن گئے، اور اگر توحید سمجھ نہ آئی، دنیا کی محبت، دنیا کی خواہشات یا غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہوئے، تو آپ کو یہ فضیلت والا نام نہیں مل سکتا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، نماز پڑھ کے، رکوع کر کے، سجدے کر کے، لمبے قیام سے پاؤں سوجے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں پیارے حبیب آپ کے تو اگلے پچھلے سب معاف ہیں، پھر اتنی محنت؟ کہ عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ہے توحید کا اعلیٰ مقام، کہ انسان اپنے دل میں اس عزت کو جگہ دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس سے بڑی دنیا میں کوئی نسبت نہیں۔ جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ کا بن جاتا ہے، نہ دنیا میں کوئی غم ہے، نہ دنیا میں کوئی دکھ ہے، نہ دنیا میں کوئی خوف ہے، اور نہ قیامت کے ان پہ کوئی غم ہوگا، نہ قیامت کو ان پہ کوئی خوف ہوگا۔ دوسری آیت پہ غور کرتے ہیں، مالک فرماتا ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کتاب نازل کی، کس پہ؟ اپنے بندے پہ۔ یہ ہے توحید کا اثر۔ ہر طرح کی غلامی ختم، اور صرف ایک اللہ کی غلامی پہ آئے تو معنی یہ نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بندہ خالص اللہ کا بندہ ہے، یہ آزاد ہو چکا ہے ہر طرح کے شرک سے۔ دوسری آیت کو سنیے، ایک اور مقام پہ مولا فرماتا ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ان کو بلانے کے لیے، انسان توحید کا پیغام دیتا ہے، اہل شرک کو دعوت دیتا ہے، تو اللہ محبت سے ہمارے پیارے حبیب کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ آزادی ہے۔ سوچئے ہمیں بھی یہ آزادی نصیب ہے یا ہم پتھروں کے غلام ہیں؟ جس بھائی نے ہاتھ میں منکے پہنے ہوئے ہیں، فیروزاں پتھر پہنے ہوئے ہیں، بازوؤں پر تعویذ باندھے ہوئے ہیں، گلے میں منکے ڈالے ہوئے ہیں، گاڑی کے آگے جوتی باندھی ہوئی ہے، کوٹھی کے اوپر کالی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، یہ آزاد ہے؟ جس کو اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں حل کروانے کے لیے ان کی ڈھیریوں پہ گرنا پڑتا ہے جو بیچارے خود مٹی میں جا کے سو چکے ہیں، یہ آزاد ہے؟ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ اس کا کوئی اللہ سے تعلق ہے؟ نہیں، اس نے توحید کو نہیں سیکھا، اس پہ توحید کا اثر ظاہر نہیں ہوا، مگر نہ توحید سب سے پہلے بندے کو آزادی دلواتی ہے، ہر طرح کی غلامی سے آزاد کر کے ایک مالک کا بندہ بنا دیتی ہے۔ انسانی زندگی پہ توحید کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ موحد بندہ جب بھی بھروسہ کرتا ہے صرف اللہ پہ کرتا ہے۔ یہ ہے انسانی زندگی۔ ہمیں زندگی میں ڈھیروں مسائل ہیں، ہمیں زندگی میں ہزاروں باتیں ہیں، ہم کس پہ بھروسے کریں، کس پہ امیدیں لگائیں؟ اگر توحید کو سمجھا ہے تو مومن کا سارا بھروسہ صرف اللہ پہ ہوگا۔ مومن کا بھروسہ غیر اللہ پہ، اللہ اکبر۔ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، جب ان پہ تہمت لگانے والوں نے تہمت لگائی، منافقین نے کلام کیا، تو آپ کہتے ہیں غلطی ہوگی تو اللہ سے معافی مانگ لے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے آنسو رک گئے اور میں نے
غم میں ایک ہی جملہ کہا کہ میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے بابا نے کہا تھا، میرا قضیہ، میرا مقدمہ میرا رب کی عدالت میں ہے، میرے فیصلے میرا مولا کرے گا۔ کہا مجھے امید تھی کہ اللہ میرے پیارے حبیب پہ کوئی القاء کر دے گا، مجھے یہ امید نہیں تھی کہ قرآن حکیم کی آیات بن کے میری برات نازل ہوگی۔ میرے ہی بستر پہ بیٹھے ہوئے، ابھی ہلے نہیں، اٹھے نہیں، وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور پھر پیارے حبیب نے سورۃ نور کی وہ آیات پڑھی۔ سیدہ کی والدہ کہتی ہیں عائشہ کھڑی ہو، اٹھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، تو مسکرا کر کہتی ہیں ماں میں شکریہ تو اس کا ادا کروں گی جس نے میری برات کا اعلان کیا، میں جھکوں گی اس کے لیے، میرے بھروسے سارے اسی پر تھے، میری امیدیں ساری اسی پر تھی۔ جو توحید کو سیکھتا ہے ہر مسئلے پہ اس کی امید میرے مولا و مالک پہ ہوتی ہے، سارے بھروسے ایک الہ پہ ہوتے۔ اولاد نہیں ہو رہی، اسباب اختیار کرے گا، علاج کروائے گا، قرآن پڑھے گا، سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرے گا، علاج کے سارے طریقے اختیار کرے گا، سارے اسباب اختیار کرے گا، لیکن ہر سبب کو اختیار کرتے ہوئے دل کیا کہے گا؟ مولا یہ سبب ہے، اس میں حل نہیں ہے، حل تیرے پاس ہے۔ ہم گاڑی پہ سلف مارتے ہیں نا، سٹارٹ کرتے ہیں، گاڑی چلتی ہے، تو پیارے حبیب ہمیں کیا سکھایا؟ سواری کی دعا کیا ہے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ یہ چل پڑی ہے لیکن مولا تو نے چلایا ہے، سبب اختیار کیا ہم نے، پیٹرول پورا ہے، ٹائر ٹھیک ہے، ہوا پوری ہے، گاڑی انجن ٹھیک، آئل ٹھیک، لیکن اس کو چلانے والا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مواہد کے سارے بھروسے ایک اللہ پہ، وہ دعا مانگتا ہے، امیدیں لگاتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے، پھر اس کے دل میں سکون کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے کہ میری اللہ سے مناجات ہو گئی ہے، میں نے درخواست پیش کر دی ہے، میرا اللہ ضرور میرے اوپر رحم فرمائے گا۔ مومن کے بھروسے اللہ پر ہوتے ہیں، جس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو، جس کے دل میں توحید راسخ ہو چکی ہو، وہ اپنی امیدیں ساری اپنے مولا پہ لگاتا ہے، نہ اسے پتھروں پہ امیدیں ہوتی ہے، نہ جوتیوں پہ امیدیں ہوتی ہے، نہ پیر کے تھوک پہ امید ہوتی ہے، نہ بابے کی پھونک پہ امید ہوتی ہے۔ اس کی امید کہ شفا ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، قدرتوں کا مالک میرا مولا ہے، اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پلے میں کچھ نہیں، وہ ڈھیریے چھاننا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جس کی امیدیں اللہ پہ نہیں، جس نے توحید کو سمجھا ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے بابا، بس بابا، بابا بڑی شے ہے، بابے کی پھونک اور بابے کی جوتی، اور بابا گال بھی کٹ دے گا نا تو جلالی بابا گال نال بھی ساڈا کام ہو جاتا ہے۔ ایک پیر کو میں نے دیکھا جس ظالم کے پاس عورتیں آتی ہیں، اپنی عورتوں کو بچاؤ، اپنی عزتوں کو بچاؤ ان بھیڑیوں سے، ان بھیڑیوں سے تو وہ بدماش اور زانی شاید اچھے ہوں جو زنا کے نام پہ اپنا چکلا چلاتے ہیں، ہر کسی کو پتا ہوتا ہے یہاں زنا ہو رہا، یہ پیر اور فقیر اپنی درگاہوں میں، اپنے مزاروں میں، اپنے اڈوں میں، اپنی خانقاہوں میں اسلام کے نام پہ حوا کی بیٹی کی عزت کو تار تار کرتے ہیں، یہ چکلے والے سے بھی گندے ہیں۔ ایک مجرم کو میں نے دیکھا جس کے باپ اور بھائی اور خامد باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ پیر صاحب اس کو دم کرنے لگے ہیں، اور وہ خبیث اس عورت کو اندر بلا کر اس کے ساتھ بدکاری کرتا ہے، اس کے لباس کو اتارتا ہے، اور اپنے پیر کی تمنا پوری کرنے کے بعد یہ سمجھنے والی کہ بابا راضی ہو گیا ہے اب تو سب کچھ مل جائے گا، باہر نکلتی ہے تو بڑے پردے میں چھپ کے نکلتی ہے کہ میں تو بڑی باحیا عورت ہوں۔ یہ بے حیائی کے دروازے ہیں، خانقاہوں کے دروازے، یہ زنا کے اڈے ہیں، مزارات کے دروازے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کلپ نہ دکھایا کرو، سب کو پتا ہے۔ ارے سب کو پتا ہو تو کوئی اپنی بچیوں کو چھوڑ کے آئے وہاں پہ،
یہ جو 9 راتیں کاٹنے کے لیے 7 راتیں کاٹنے کے لیے عرسوں پہ لے جانے کے لیے اپنی بچیوں کو چھوڑتے ہیں، حقیقت میں یہ ان بھیڑیوں کے آگے ڈالتے ہیں جو زنا کا کاروبار سبز چادر کے نیچے چھپ کے کر رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ توحید کو نہیں سمجھے، اس لیے در در کی خاک چھانتے ہیں، اور جس کے دل میں لا الہ الا اللہ جگہ بنا لیتا ہے اس کو مصیبت آتی بھی ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے رب کو مناتا ہے۔ پیارے حبیب پہ کوئی غم آتا تو سیدنا بلال سے کہا کرتے تھے، بلال اذان دے، دل کو سکون ملے۔ مومن کے دل کو سکون مردوں کی خانقاہوں پہ نہیں ملتا، مومن کے دل کو سکون ایک رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر ملتا ہے۔ دل میں توحید راسخ نہ ہو تو طرح طرح کے ڈر، جنات سے ڈرنے والی قوم، جن یہ کر دیتے ہیں اور جن یہ کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں جن انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جب انسانوں نے سفر کے دوران کسی وادی میں قیام کرنا ہوتا تو پہاڑی پہ چڑھ کے وہ کہتا، اس علاقے میں جو جنات کا قبیلہ ہے میں اس کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ وہ آپ کمبنڈیشن بھی یہ بندے آگے نے، جب بندوں نے یہ آواز لگائی تو کہا ہم ہی پاگل تھے جو انسانوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو ہم سے ڈر رہے ہیں، یہ تو ہماری پناہ میں آ رہے ہیں۔ جنات سے ڈرنا، عاملوں سے ڈرنا کہ یہ پتہ نہیں کیا کر دے گا، کیا نہیں کر دے گا، ٹانگ توڑ دے گا، فلاں کر دے گا۔ او بھائی، ان کے پلے میں کچھ ہوتا تو یہ لاہور کے فٹ پاتھ پہ بیٹھتے۔ گھوڑا دوڑتا ہے، ٹانگا دوڑتا ہے لاہور میں، اور اس کی لید سوکھ سوکھ کے اڑ اڑ کے انہی عامل پروفیسروں کے منہ میں نہیں جاتی۔ یہ جو کہتے ہیں میں فلاں کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، میرے پاس بڑی قوت ہے، میرے پاس بڑے موکل ہیں، یہ سب دھمکیے کار آمد ہے اہل شرک کے لیے۔ اور مواحد کیا کہتا ہے؟ جادوگر تھے فرعون کی قوم میں، جب ایمان دل میں داخل ہوا تو کہا کر لے جو کرنا ہے۔ تو کر کیا سکتا ہے سوائے دنیا کی زندگی کو مٹانے کے؟ اور ہماری زندگی مٹا دے، تو نہیں جانتا اس مرنے کے بعد ہمیشہ کی جنت کی زندگی ہے۔